ایک دو منزلہ مکان میں ایک شخص اپنے دو بیٹوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ مکان کی نچلی منزل انتہائی شاندار بنی ہوئی تھی، جبکہ اوپر والی منزل انتہائی خستہ اور ناپائیدار تھی۔ اس شخص کا بڑا بیٹا بد کردار اور انتہائی گناہگار تھا، جبکہ چھوٹا بیٹا نیک سیرت اور عبادت گزار تھا۔ پھر یوں ہوا، ایک دن اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ مکان کی نچلی منزل پر اس کے گناہگار بیٹے نے قبضہ کر لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو اوپر والی منزل پر رہنے پر مجبور کر دیا، اور پھر یوں دونوں بھائی اس مکان میں رہنے لگے۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ بڑا بھائی نچلی منزل میں ہر وقت رقص و سرور کی، شراب اور شباب کی، گناہ کی محفلیں برپا کیے رکھتا، جبکہ اسی دوران چھوٹا بھائی اوپر والی منزل میں ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا۔ ایک جانب رقص و سرور اور گانوں کی محفلیں اور آوازیں بلند ہوتی، تو دوسری جانب چھوٹا بھائی یاد الہی میں اشک بہا رہا ہوتا۔ دونوں کی الگ الگ دنیائیں آباد ہو رہی تھیں۔ چھوٹا بھائی عبادت کرتا تو نیچے سے گانوں کی آوازیں آتیں، شور شرابے کی آوازیں آتیں، فحش گوئی کی آوازیں آتیں، تو اسے خاصی تکلیف ہوتی، اس کی عبادت میں خلل پڑتا۔ وہ اپنے کانوں میں روئیاں ٹھوس لیتا، اپنے ذہن کو ادھر ادھر بھٹکاتا اور پوری توجہ سے یاد الہی میں مشغول ہو جاتا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی کہ اس کا دھیان بالکل بھی فحش اور بے سروپا آوازوں کی طرف نہ جائے۔ مگر ایک دن انتہائی عجیب واقعہ رونما ہو گیا۔ ایک دن نیچے رہنے والے گناہگار بھائی نے ایک انتہائی خوشگلو خوبصورت آواز کی مالک رقاصہ اور گلوکارہ کو بلایا۔ اس رقاصہ نے ایک انتہائی دل نواز اور فحش گوئی پر مبنی نغمہ چھیڑ دیا۔ اس کی سریلی آواز تیرتی ہوئی اوپر کی منزل تک پہنچنے لگی۔ عبادت میں مصروف بھائی کے کانوں میں وہ آواز پہنچی تو اس کے دل میں ایک لمحے کو ایک خیال آ گیا۔ اس نے سوچا کہ میں ہر وقت تو عبادت میں مصروف رہتا ہوں، اور میرا بھائی جو کہ میرا ہی بھائی ہے وہ ہر وقت دنیا کے مزے لوٹ رہا ہے، جبکہ میں عبادت و ریاضت میں، روزے میں دنیا کی عیش و لذت سے دور زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے بھی کچھ نہ کچھ اس لطف و سرور سے مستفید ہونا چاہیے۔ پھر اس کو ایک دوسرا خیال آیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کچھ دیر نیچے چلا جاؤں اور اپنے بڑے بھائی کی محفل میں شریک ہو جاؤں اور لطف و سرور سے مزہ کشید کروں، اور پھر واپس آ کر توبہ کر لوں اور دوبارہ عبادت میں مصروف ہو جاؤں۔ اور پھر شیطان نے خیال پر خیال اس کے دماغ میں ڈالنے شروع کر دیے۔ وہ بے چین اور مضطرب ہو گیا۔ ایک طرف یہ خیال اس کے دماغ اور دل میں جگہ بنا رہے تھے، دوسری طرف اس رقاصہ گلوکارہ کی سریلی آواز تیز بتیز ہوتی جا رہی تھی اور اس کے کانوں تک پہنچ کر اس کے دل کو بے چین و مضطرب کیے جا رہی تھی۔ اور خدا کا کرنا دیکھیے کہ نیچے دوسری جانب اس کا چھوٹا بھائی آج ایک الگ دوسری کیفیت سے دوچار ہو رہا تھا۔ اسے آج مزہ نہیں آ رہا تھا، اسے آج لطف نہیں آ رہا تھا۔ وہی محفل تھی، وہی رقاصائیں تھیں، وہی طرب تھا، وہی شراب کے جام تھے، لیکن اس کا دل آج نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ دیکھو میں کتنا گنہگار ہوں، ہر وقت گناہ میں مبتلا رہتا ہوں، شراب کے نشے میں دھت رہتا ہوں، جبکہ میرا بھائی اوپر عبادت کرتا ہے، یاد الہی اس کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ میری آوازوں سے میرے بھائی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ میں خود بھی گناہ کرتا ہوں اور دوسری جانب اپنے بھائی کو بھی پریشان کرتا ہوں۔ میرا گناہ تو دوہرا ہے۔ مجھے اپنے بھائی سے جا کر معافی مانگنی چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ مل کر یاد الہی میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ اچانک اس کے دل میں خیال آیا اور وہ اللہ کی محبت کے جوش میں اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے رقاصہ کو فوراً چلے جانے کا کہا اور اس نے اوپر جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھایا۔ عین یہی لمحہ تھا کہ چھوٹے بھائی نے عبادت سے منہ موڑ لیا اور اس نے نیچے آنے کے لیے قدم بڑھایا کہ کچھ دیر میں بھی جاؤں اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ گناہ کی محفل میں لذت کشید کروں اور بعد میں آ کر توبہ کر لوں۔ اس نے نیچے اترنے کے لیے سیڑھیوں پر قدم رکھا اور بڑا بھائی اوپر چڑھنے کے لیے
सीढ़ियों पर आ गया। एक ऊपर चढ़ने लगा, एक ऊपर से नीचे आने लगा। एक बुलंदियों का रहने वाला था, वो पस्तियों की तरफ आ रहा था, और एक पस्तियों का रहने वाला था, वो बुलंदियों की तरफ जा रहा था। खुदा का करना भी खुदा ही जानता है। अचानक ऊपर से आने वाले भाई का कदम फिसला और धड़ाम से लुढ़कता हुआ वो सीढ़ियों पर नीचे गिरा और सीधा अपने भाई के ऊपर गिरा और उसको लेता हुआ फिसलता हुआ सामने दीवार से जा टकराया। दोनों भाइयों के सर दीवार से लगे और आनन फानन दोनों ही हलाक हो गए। दूसरा सांस लेने की भी उन्हें मोहलत ना मिली। एक भाई का खात्मा ईमान पर हो गया और एक भाई का खात्मा बुराई पर हो गया। वो जो जिंदगी भर नेकी में और इबादत में मशगूल रहा, उसका खात्मा बुराई पर हुआ, और वो जो जिंदगी भर गुनाह, रक्सो सुरूर और शबाब और ऐशो इशरत की महफिलों में मुब्तला रहा, गुनाहगार, उसका खात्मा नेकी पर हुआ, ईमान पर हुआ। तो इसमें हमारे लिए बहुत अहम सबक है। कोई शख्स ये नहीं जानता कि किस वक्त मौत का पंजा उसे दबोच ले और वो उस वक्त किस हालत में हो। क्या पता वो उस गुनाह की हालत में हो और उसे मौत आ जाए, क्या पता नेकी की हालत में हो उसे मौत आ जाए। कितना ही खुश नसीब हो कि नेकी की हालत में और मौत आ जाए, कितना ही बदनसीब है कि बुराई की हालत में हो और उसे मौत आ जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है, आपने फरमाया इंसान के साथ मामला उसी हालत में होता है जिस हालत में उसका इंतकाल होता है। तो इस वाक़े से हमें इबरत पकड़नी चाहिए और हर वक्त अपना वक्त नेकी और अच्छाई के कामों में सर्फ करना चाहिए। एक लम्हे की भी बुराई हमारी जिंदगी भर की नेकियों को खा सकती है। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।